خداوند یسوع مسیح کے ازلی محیب پاک بے مثال نام میں اب سب کی سلامتی ہو، آمین۔ آج ہم خداوند کے مقدس اور الہی بے مثال کلام میں سے مقدس یسایہ کی معرفت لکھا گیا کلام، اس کا 50واں باب اور اس کی 4 آیت سے لے کر ہم 7ویں آیت تک خدا کے کلام مقدس میں سے غور کریں گے۔ بڑا خوبصورت بیان خدا کے خادم نے، خدا کے نبی نے دیا ہے۔ مقدس یسایہ کے اگر زندگی کے متعلق دیکھیں تو یہ وہ شخص ہے جو خداوند کی شان معتبر کے متعلق بیان کرتا ہے، اور پھر یسایہ کی انجیل مبارکہ کو یا کتاب کو ایک پرانے عہد نامے کی انجیل مبارکہ بھی کہتے ہیں کہ اس نے خداوند یسوع مسیح کی ذات کے متعلق بہت ساری باتیں جو ہیں لکھی ہیں، بیان کی ہیں۔ پیدائش کے متعلق لکھا ہے، خداوند کی آمد کے متعلق لکھا ہے، خداوند کی حیات طیبہ جو جسم میں ظاہر ہونے کو تھی اس کے متعلق اس نے بڑا بیان کیا ہے۔ تو یہ بڑی وضاحت کے ساتھ یہاں لکھتا ہے کہ خدا کی ذات جو ہے وہ ہماری استاد، ہماری رہنما، ہمیں سکھانے والی اور ہمیں تعلیم دینے والی ہے۔ تو یہاں پر وہ اپنی ذات کے متعلق یہ بیان کرتا ہے کہ اس ذات معتبر نے، خداوند کی ذات جو ہے وہ ہمیں تعلیم دیتی ہے، ایجوکیٹ کرتی ہے، جیسا کہ خداوند کے کلام مقدس میں جانتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں جب تو پھر ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ شاگرد جو تھے وہ خداوند کے بڑے بڑے بھید کی باتیں بیان کرتے۔ خود یا خداوند یسوع المسیح نے جب ہیکل میں بات کرنا شروع کی تو فقی فریسی اس وقت کے شرح کے عالم اور کہن جو تھے وہ حیران ہو گئے، وہ ششدر ہو گئے کہ بغیر پڑھے لکھے اس کو یہ علمیت، یہ حکمت، یہ دانائی کہاں سے آ گئی ہے۔ تو خداوند نے انہیں جواب دیا کہ کیا تم نے شریعت میں یہ نہیں پڑھا کہ وہ سب جو خداوند پر ایمان رکھتے ہیں، خداوند پر ایمان لاتے ہیں، خداوند پر بھروسہ رکھتے ہیں، خداوند کی طرف دھیان اور گہن کرتے ہیں، وہ سب خدا سے تعلیم یافتہ ہوتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی خدا کا کلام اس بات کی تصدیق کرتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کو ایجوکیٹ کرتا ہے، انہیں تعلیم دیتا ہے، ان کے کانوں پر مہر کرتا ہے۔ تو ہم خداوند کے اس خوبصورت حوالہ کو پڑھیں گے۔ لکھا ہے 50ویں باب کی 4 آیت میں کہ خداوند خدا نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی۔ شاگردیت ایک بڑا ایک اعزاز ہے کہ جس استاد کے آپ شاگرد ہیں آپ ویسے ہی ہوں گے۔ تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا کا بندہ یسایہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ میرے مالک نے مجھ کو کیا کیا جی، شاگرد کی زبان جو ہے بخشی ہے، تاکہ میں جانوں کہ کلام کے وسیلہ سے کس طرح تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ کیوں تعلیم دی گئی ہے کہ وہ ان کا مقصد کیا ہے؟ تعلیم یہ ہے تھکے اور ماندوں کی مدد کرنا، ان کی مدد کرنا جن کو ہماری ضرورت ہے۔ اور کلام مقدس میں جب ہم دیکھتے ہیں تو خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ خدا رات کے پہروں میں اپنے لوگوں کے کانوں کو کھولتا ہے تاکہ ان کو تعلیم دے، ان کو ایجوکیٹ کرے، ان کو سکھائے، ان پر اپنے رازوں کو کھول دے۔ مقدس ایوب یہ کہتے ہیں کہ خدا جو ہے ہر انسان کے ساتھ رات کے پہروں میں 2 بار بلکہ 3 بار بولتے ہیں تاکہ اپنے بھیدوں کو اس پر ظاہر کرے۔ جو لوگ خدا کے کلام پر دھیان اور گہن کرتے ہیں، خداوند کی طرف نگاہیں جمائے رہتے ہیں، خداوند کی طرف دیکھتے ہیں، خداوند کو اپنی مدد کے لیے پکارتے ہیں، جن کا بھروسہ خداوند پر ہے، جو خداوند پر کے ساتھ جن کی لو لگی ہوئی ہے، جو خداوند کو اپنا زور مانتے ہیں، خدا ان کے ساتھ کلام کرتے ہیں اور ان کو سکھاتا ہے۔ یہاں پر لکھا ہے خدا کا خادم، خدا کا نبی، خدا کا بندہ، مرد خدا، مرد دعا مقدس یسایہ کہتے ہیں کہ خدا نے میرے کانوں کو کھولا تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں اور میں جانوں اس کا مقصد یہ ہے کہ میں کس طرح تھکے اور ماندے ہوئے لوگوں کی مدد کر سکوں۔ اور آگے لکھا ہے وہ مجھے ہر صبح جگاتا ہے اور میرے کان جو ہے وہ لگاتا ہے۔ وہ صبح کو مجھے جگاتا ہے۔ ہمیں رات کو اگر سونے سے پہلے اپنے مائنڈ کو، اپنے دل کو میسج دیں کہ ہم نے صبح 4
بجے اٹھ کر اپنے خداوند سے گفتگو کرنی ہے تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں خدا کا روح آپ کو ضرور اٹھائے گا اور اپنے خداوند سے گفتگو کر کے آپ مسرور ہوں گے۔ اور لکھے ہیں کہ تاکہ شاگرد کی طرح سنوں۔ پہلے یہ ہے کہ خداوند نے مجھ کو شاگرد کی زبان بخشی ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اس نے وہ صبح و سویرے مجھ کو اٹھاتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں۔ صبح سویرے خدا کائنات کو میسج دیتے ہیں۔ ابھی جب ہم خدا کے کلام کو پڑھ رہے ہیں، دنیا کی ہر چیز جو ہے وقت پر سوتی ہے، وقت پر اٹھتی ہے۔ خداوند نے کائنات میں فطرت کے اصول بنائے ہیں کہ وہ کس طرح سے وہ سوئے، کس طرح سے ورک آؤٹ کرے۔ میں حیران ہو جاتا ہوں خداوند کی اس قدرت پر، خداوند کے اس بڑے انتظام پر کہ کائنات کی ہر مخلوق جو ہے وہ میرے اور آپ کے مسیحا کی خداوند یسوع راجا، جس کے متعلق یہ لکھا ہے کہ وہ تجسد الکرام ہے، مجسم الکرام ہے۔ خدا کی ذات مقدسہ کے کلمے نے جسم لیا، وہ زمین پر اتار اس کا ہوا۔ کائنات کی ہر چیز، ہر مخلوق جو ہے وہ اس خدا کی تمجید و تعریف کرتی ہے۔ تو اس لیے خدا کا خادم مقدس یسایہ یہ کہتا ہے کہ خداوند نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی، وہ ہر صبح مجھے اٹھاتا ہے، وہ میرے کانوں کو کھولتا ہے تاکہ میں شاگرد کی طرح سنوں۔ اور خدا نے میرے کان کھول دیے اور میں باغی اور برگشتہ نہ ہوا۔ میں نے اپنی پیٹ پیٹنے والی، یہاں خداوند کے کلام مقدس کے آگے متعلق ایک گواہی ہے یسوع مسیح راسی کی تابع داری کی اور ہر اس شاگرد کی جو خداوند کے تابع ہے۔ اور کلام مقدس میں ہم ایک بڑے خوبصورت شاگرد کو دیکھتے ہیں جس کا نام یوشوا ہے، وہ جانشین بنا موسیٰ کا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں ایلیا کا شاگرد الیشا جو اپنے استاد کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں، بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی جستجو رکھتے ہیں، اور اس نے اپنے استاد کو اس طرح سے جانا کہ وہ اسے خدا کا روپ سمجھتا ہے، اور وہ اپنے استاد کے پیچھے پیچھے اس طرح سے لگا رہا کہ جیسے واقعی یہ غلام اپنے آقا کی ہر بات میں تعمیل کرتے ہیں۔ اور وہ اس کو کام جو جاب دی گئی تھی وہ اپنے استاد کی خدمت کرنا ہی تھی۔ لیکن میں اس بات کے لیے شکر گزاری کرتا ہوں کہ جب اس کا آقا، اس کا مالک مقدس ایلیا آسمان پر اٹھائے جانے کو تھے تو اس نے اپنے استاد کو اس وقت بھی نہ چھوڑا، بلکہ وہ اپنے استاد کے ساتھ لپٹا رہا، ہر بات میں اس کا تابع دار رہا، اور اس نے اس پر خوش ہو کر اسے دیا دی۔ اسے کہا کہ اے الیشا کیا کروں میں تیرے لیے؟ تو اس نے کہا کہ اے خداوند، جب تو آسمان پر اٹھایا جائے، جب تیرا خدا تجھے ہم سے جدا کر لے تو پھر تیری روح کا مجھے دگنا ملے۔ تو خدا کے کلام مقدس میں دیکھتے ہیں، اگر اس کہانی کو دیکھیں تو وہ کئی جگہوں پر اپنے ڈسائپل جو شاگرد تھے اس کے ان کے پاس گیا، اور دوسرے شاگردوں نے بھی اسے بار بار یہ یاد دہانی کرائی کہ کیا تجھے یاد ہے کہ تیرا استاد، تیرا آقا آج اٹھائے جانے کو ہے، یہ بات ہے۔ تو اس نے کہا کہ ہاں، بار بار وہ جاتے ہیں، وہ یرہو میں جاتے ہیں، وہ دریا کے پار جاتے ہیں، وہ کئی ایک جگہوں پر رکتے ہیں، لیکن اس کے استاد نے اسے بار بار ایلیا نے کہا کہ الیشا تو یہاں رک، میں تھوڑا آگے ہو کر آتا ہوں، لیکن اس نے اس کو نہ چھوڑا، بلکہ بار بار اس نے کہا کہ زندہ خدا کی سوگند میں تجھ کو ہرگز نہ چھوڑوں گا۔ اور کلام مقدس پہ لکھا ہے کہ جب اس نے یہ کہا کہ مجھے تیری روح کا دگنا چاہیے تو مقدس ایلیا اسے زبان دیتے ہیں۔ یہ خیال کیجئے کہ خدا اپنے لوگوں کا کتنا خیال رکھتا ہے، یہ اس بات پر دھیان دیجئے کہ خدا اپنے لوگوں کے کہے ہوئے لفظوں سے کس طرح اس کو قائم رکھتا ہے، اس میں کتنی قدرت ہے۔ اور اس نے یہ کہا کہ اگر تو مجھے آسمان پر اٹھائے جاتے ہوئے دیکھے تو میری روح کا دگنا ہی تجھے ملے گا۔ اور خدا کا کلام یہ سکھاتا ہے کہ جب ایلیا آسمان پر اٹھایا گیا تو اس نے اسے دیکھا۔ میں مختصر یہ بات کرنا چاہوں گا، جب وہ واپس آ رہا تھا تو پھر وہ جو ایلیا کی چادر اس پر آ کر گری تو جہاں جہاں سے وہ گیا اس نے ویسا ہی کیا جیسا اس کے استاد نے کیا تھا۔ اصل میں شاگرد وہ ہوتا ہے جو اپنے استاد کو فالو کرتا ہے، جو استاد کو کرتے دیکھتا ہے وہ اسی طرح کرتا ہے۔ میرے عزیزو، جب اس چادر کو لے کر وہ واپس آ رہا تھا تو جس گردن کو اس کے استاد نے 2 حصوں میں تقسیم کیا،
جب اس نے اس چادر کو اس گردن پر مارا تو وہ بھی 2 حصوں میں تقسیم ہوگی۔ میں آپ کو کہانی سنانا چاہتا ہوں، ایک بات آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ایک اسی طرح استاد یا گرو تھا، اس کے پاس کچھ بچے آئے، 2 ان کی مائیں لے کر آئیں کہ آئے گرو جی، آئے استاد جی، ان بچوں کو اپنے پاس رکھ لیں، ان کو شاگردیت سکھا دیں۔ اور اس استاد نے، اس گرو نے ان دونوں بچوں کو رکھ لیا۔ ابھی ان کی مائیں وہاں موجود ہی تھی، تو اس استاد نے ان بچوں کو ایک حکم دیا، ایک کام دیا کرنے کو۔ وہ یہ تھا کہ بیٹا ان دونوں ایک ایک یہاں سے ڈول اٹھا لیں اور جا کر آپ کیڑی کا دودھ جو ہے وہ لے کر آئیں۔ تو ایک جو تھا، جو اپنے آپ میں بڑا چلاک اور سمجھتا تھا کہ مجھے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، جو بڑا اپنے آپ کو ایڈوانس سمجھتا تھا، جس میں احساس برتری تھا، وہ بول اٹھا، اس نے کہا جی ہم کیڑی کا دودھ کہاں سے لے کر آئیں؟ تو یہ تو ڈول ہے، کیڑی تو بالکل چھوٹی سی ہوتی ہے۔ اور ایک شخص جو تھا، ایک نوجوان جو اس میں تھا، وہ اس نے ڈول کو پکڑا اور خاموشی کے ساتھ چل پڑا۔ اور جو بولا تھا، جس نے جواب دیا کہ کیڑی کا تو دودھ ہوتا ہی نہیں جی، اس کو اس کی ماں کے حوالے کرتے ہوئے اس گرو یا استاد نے کہا اس کو لے جاؤ، اسے سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سیکھا ہوا ہے۔ اور جو تابعداری کے ساتھ چل پڑا وہ شاگرد ٹھہرا، کیونکہ پھر گرو نے اس کا نقطہ یہ بتایا کہ ہاں کیڑی کا دودھ ہوتا ہے، لیکن ملتا ان کو ہے جو کیڑی سے بھی نیچے ہو جاتے ہیں۔ شاگردیت در حقیقت اسی کا نام ہے، اپنے کہنے والے، اپنے استاد کی تابعداری کرنا اور جو کہا جائے اسے ماننا۔ میرے مسیحا نے بڑا خوبصورت کہا کہ میں اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، جو کچھ میرا باپ کہتا ہے میں وہی کہتا ہوں۔ میرا اور آپ کا بھی یہی تقاضا ہے، میرا اور آپ کا بھی یہی رویہ ہونا چاہیے۔ جو میرے مسیحا نے کہا ہے ہم وہ کہیں، جو اس کو کرنے کو کہا ہے وہ کریں، جہاں سے اس نے روکا ہے ہم رک جائیں۔ یہ شاگردیت ہے۔ مسیح خداوند نے یہی پیغام ہم کو دیا ہے کہ پوری خلقت کے سامنے جا کر انجیل کی منادی کرو۔ جو کوئی توبہ کرے، ایمان لائے اور اپنے گناہوں سے پھر جائے، ان کو باپ، بیٹے، روح القدس کی نام سے بپتسمہ دو۔ شاگردیت کا میسج ہے۔ خداوند نے شاگرد بنانے کے لیے، شاگرد ہونے کے لیے، شاگردیت کی قیمت ادا کرنے کے لیے ہم کو بلایا ہے۔ اسی لیے یہ سایہ، یہ اس خوبصورت پیغام کی کڑی ہے۔ وہ یہ کہتا ہے کہ اس نے مجھے شاگرد کی زبان بخشی، وہ میرے شاگرد کی طرح کانوں کو کھولتے ہیں تاکہ میں اس کی تعلیم کو سنوں اور تھکے ماندوں کی مدد کروں۔ اب جانتے ہیں بائبل مقدس میں ایک خوبصورت کہانی لکھی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے اس حقیقت کو بیان کیا ہے کہ اس دن بڑے خداوند کے حضور میں آئیں گے جو یہ کہیں گے کہ ہم نے تو بڑے بڑے معجزات کیے ہیں۔ میں مختصر کرنا چاہتا ہوں اس بات کو۔ تو خداوند کہے گا کہ میری تم سے کبھی واقفیت نہ تھی، اور کچھ آپ جیسے بھی ہوں گے جنہوں نے غریب غربا کی بڑی مدد کی تھی۔ اور خداوند ان کو کہے گا کہ اے میرے باپ کے مبارک لوگوں، اس جگہ پہ چلے جاؤ جو میں نے بنائے عالم سے پیشتر تمہارے لیے بنائی ہوئی ہے۔ وہ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی ہیں جنہوں نے تھکے اور ماندوں کی مدد کی ہے۔ یہ وہ ہیں جب خداوند کہے گا کہ میں ننگا تھا تم نے مجھ کو کپڑے پہنائے، میں پیاسا تھا تم نے مجھ کو پانی پہلایا، میں بھوکا تھا تم نے مجھ کو کھانا کھلایا، میں پردیسی اور مسافر تھا تم نے مجھے اپنے گھر میں اتارا، میں بیمار تھا تم نے میری تیمارداری کی ہے، میں جیل خانے میں بند تھا، قید خانہ میں تھا اور تم میری خبرگیری کے لیے آئے۔ تب یہ لوگ کہیں گے کہ اے خداوند ہم نے کب تیرے ساتھ ایسا کیا ہے؟ تو یہ کہیں گے، خداوند یسوع مسیح سے آگے سے یہ جواب دیں گے کہ اگر تم نے ان چھوٹوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا، انسانوں میں سے کسی کے ساتھ ایسا کیا، تو تم نے میرے ساتھ کیا۔ یہ تعلیم ہے، یہ مفید تعلیم ہے۔ اگر یسایا 48 میں آپ کو دیکھیں تو خدا کے کلام مقدس میں لکھا ہے، مقدس یسایا کہتے ہیں کہ وہاں لکھا ہے کہ میں تجھے مفید تعلیم دیتا ہوں۔ یہ مفید تعلیم ہے انسانیت کی بہتری اور بھلائی کے لیے کام کرنے کی۔ انسان کو تباہ کرنے کی تعلیم مفید تعلیم نہیں ہے۔ انسان کے ساتھ ویر اور غصہ اور کینہ رکھنے کی تعلیم یہ مفید تعلیم نہیں ہے، بلکہ جو میرے اور آپ کے مسیحا نے، جو منجی دو جہان، خالق کے کل، کائنات کا مالک اور خالق ہے، جس کے وسیلہ سے کائنات بنائی گئی ہے، جو کائنات کا منبع، کائنات کی خلقت کا شروع، انسانوں کی زندگی، انسانوں کا نور، انسانوں کی نجات کا پشتہ ہے، اس نے کہا کہ رحم کرو تو تم پر بھی رحم کیا جائے گا۔ آئیے رحم کے اصول کو اڈاپٹ کیجیے۔
رحم کیجئے، بچائیے تو بچیں گے، شفقت کیجئے تم پر رحم کیا جائے گا، پیار کیجئے تمہیں پیار ملے گا، معاف کیجئے معاف کیے جائیں گے۔ میرا اور آپ کا مسیحا ہمیں اپنا مزاج اور سیرت روح القدس کے وسیلہ سے عطا کرے، تاکہ مسیح کی سیرت پر ڈال کر وہی کچھ کریں جو خدا باپ کی مرضی ہے، یسوع کے نام کو جلال دینے کے لیے ہے، روح القدس کی آواز کو سن کر عمل کرنے کے لیے ہے۔ سو گاڈ بلیس یو آل، اس کلام کے وسیلہ سے سب کو اور مجھے برکت ملے، آمین۔